اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی ضرورت و اہمیت۔ 3 اعتقادی گروہوں کی موجودگی عدم توازن اور بے اعتدالی سے جہاں بہت سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، وہاں طبقاتی تقسیم اور اعتقادی تفریق بھی ایک فطری امر بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ 3 گروہ موجود رہے ہیں۔ پہلا گروہ مفرطین یعنی حد سے بڑھنے والا طبقہ۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے مقبولان بارگاہ الہی کی عقیدت و احترام میں غلو اور افراط کی روش اپنا لی اور حد سے بڑھ گئے۔ اس گروہ کے افراد کا یہ طریقہ کار رہا کہ فرق مراتب کو ملحوظ رکھے بغیر اپنی خواہش سے خود ہی درجات مقرر کر لیے اور جہالت کی بنا پر کسی کو مقام الوہیت پر فائز کر دیا اور بعض اولیاء اللہ کو مقام نبوت تک لے گئے اور انہیں معصوم ان الخطایا یعنی غلطی سے پاک کے زمرے میں شریک کر دیا۔ مثلا پچھلی امتوں میں سے یہود و نصارہ کا یہی طرز عمل تھا۔ جیسے اہل کتاب نے اپنے احبار و رہبان عالموں اور زاہدوں کو وہ حقوق دیے جو صرف اللہ اور رسول کے لیے خاص تھے۔ ان کی یہ گمراہی قرآن مجید میں اس طرح بیان کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ میں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں۔ تحلیل و تحریم کسی شے کو حلال یا حرام کرنا۔ تحلیل و تحریم یعنی کسی شے کو حلال یا حرام کرنا اللہ کا حق ہے۔ انبیاء علیہ السلام و رسل اعظام جس شے کو بھی حلال یا حرام قرار دیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہونے کے ناطے اسی کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی کو یہ حق دینے کے معنی یہی ہوئے کہ اسے اللہ اور رسول کے حق میں شریک کر لیا گیا۔ نصارہ اس غلو کی علامت بن کر راہ حق سے بھٹک گئے تھے۔ تمام اہل حق کا اس بات پر اجماع ہے کہ شرف عصمت صرف انبیاء اکرام علیہ السلام کو حاصل ہے۔ انبیاء اکرام کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے، لہذا فقہاء و محدثین کے اقوال اور اولیاء و صلحاء کے ارشادات اور افعال کو خطا سے پاک تصور کرنا قطعاً درست نہیں۔ ان کی ہر بات کو قرآن و سنت کی طرح قطعی ماننا اور ان کے اقوال کے ہوتے ہوئے قرآن و سنت سے مسائل کا حل تلاش کرنے کو ممنوع قرار دینا ایسا طرز عمل ہے جس کا تعلق یہود و نصارہ کے عالموں کے ساتھ جا ملتا ہے۔ جس طرح کسی انسان کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا اسے رب بنانے کے مترادف ہے، اسی طرح کسی انسان کے قول و عمل کو قرآن و سنت کے مقابلے میں قابل حجت سمجھ کر اس پر حلال و حرام کے احکام لاگو کرنا بھی اسے رب بنانے کے مترادف ہے۔ دوسرا گروہ مخصرین یعنی شان و عظمت کو کم کرنے والا۔ یہ وہ گروہ ہے جو عدم توازن اور انتہا پسندی کے دوسرے کنارے پر رہتا ہے۔ یہ طبقہ نہ تو اللہ اور رسول کی محبت و عظمت کا حق بجا لاتا ہے اور نہ بندگان خدا کے احترام و عقیدت کا پاس و لحاظ کرتا ہے۔ تقصیر و تفریط یعنی شان اور مقام میں کمی کرنا اس طبقے کا شعار ہے۔ یہودی اس تقصیر میں سب سے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے اللہ کی شان میں ید اللہ مغلولہ جیسے گستاخانہ جملے کہے اور انبیاء کی شان میں گستاخیاں کی۔ امت مسلمہ کے ایک طبقے میں افراط اور غلو مقام و مرتبے کو بڑھانے کی بیماری میں پائی جاتی ہے، تو چند دوسرے طبقات تفریط و تنقیص
یعنی شان میں کمی کرنا اور نقص ڈھونڈنے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ موجودہ دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ شان و کمال اور عظیم خصائص و فضائل کا انکار کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قدر و منزلت اور محبت و مودت کے آداب اور مظاہر کو شخصیت پرستی سے تعبیر کرتے ہوئے توسل و شفاعت کو ناجائز تصور کرتے ہیں۔ یہ گروہ اسلام کے روحانی آثار و روایات اور سلف صالحین کے اطوار و تعلیمات کو خرافات قرار دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر شرک و بدعت کے فتووں کی بوچھاڑ اور مخالف کو اسلام سے خارج کر دینا ان فرقوں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسلام کی تعلیمات امن و محبت کے برعکس انہوں نے جہاد کے لبادے میں دنیا بھر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ الا ماشاء اللہ، چنانچہ فی زمانہ ان کی اسی روش کی وجہ سے دشمنان اسلام پوری اسلامی دنیا کو دہشت گرد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں اسلام کو تنگ نظری، انتہا پسندی اور تشدد نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، ماضی میں کوئی بڑی سے بڑی جنگ شکست بھی نہیں پہنچا سکی۔ بڑی سے بڑی جنگی شکست بھی نہیں پہنچا سکی۔ اسلام جو کہ دین دعوت ہے، دنیا کے ہر فرد تک اس کی دعوت پہنچانا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، لیکن موجودہ صورتحال کے نتیجے میں اس کے مغربی دنیا میں فروغ کے امکانات محدود اور مسدود ہو گئے ہیں۔ تیسرا گروہ معتدلین یعنی اعتدال رکھنے والے۔ معتدلین کا طبقہ وہ ہے جو توازن اور اعتدال کی راہ پر گامزن ہو کر افراط و تفریط کے درمیان توسط کی روش اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ طبقہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو لا شریک مانتا ہے، معرفت خداوندی اور رضا الہی کے حصول کو زندگی کا مقصود سمجھتا ہے۔ اس طبقے کے لوگ قرآن و سنت اور شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو نہ توڑتے ہیں اور نہ پھلانگنے کی جسارت کرتے ہیں۔ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے انسانی اور بشر ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں، مگر ان کی شان امتیاز و فضیلت پر اصرار کرتے ہیں۔ یہ طبقہ صحابہ اکرام، ائمہ اہل بیت اطہار، فقہاء و محدثین اور اہل ولایت و طریقت کو ہی حیثیت دیتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ طبقہ ائمہ و فقہاء و انبیاء و رسول علیہ السلام کی طرح معصوم سمجھتا ہے اور نہ ان کی شان میں تنقیص و تخفیف کی جسارت و گستاخی کرتا ہے۔ یہی مسلک صحابہ اکرام، تابعین اعظام اور قرون اولیٰ کے ائمہ اور اولیاء و صالحین کا ہے۔ یہی حقیقت میں سعاد اعظم کی راہ ہے اور اسی کو اکابر نے مسلک اہل سنت والجماعت سے تعبیر کیا ہے۔ ہمارا شیوا ہے کہ ہم سوء ظن سے ہر ممکن اجتناب اور فتوی بازی سے حتی الوسیع گریز کرتے ہیں، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کو بدبخت اور احانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب کو خطئی کافر سمجھتے ہیں۔ یہی ہمارے ایمان بالرسالت کا تقاضا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔